أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 42 اور 43. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم بھیج چکے ہیں. اس کو بھیج چکے ہیں رسولوں کو، میسنجرز کو، پیغام دینے والوں کو. اِلیٰ أُمَمٍ، بہت سی قوموں کے پاس، بہت سی کمیونٹیز کے پاس. من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس رسول بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مانا نہیں، جھٹلا دیا. تو فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان کی پکڑ کی، ان کو سزا دی. کس چیز کے ذریعے؟ دو مین چیزوں کے ذریعے. بالبأساء والضراء. بأسا کا معنی ہوتا ہے تنگ دستی، غریبی. ان کے سورس آف انکم کو تباہ کر دیا. باغ تھا تو باغ برباد ہو گیا، کھیتی تھی تو کھیتی جل گئی، کوئی اور ذریعہ تھا تو وہ ختم کر دیا. تو سب سے پہلے ان کا رزق. تو گناہ جو ہے، معصیت، اللہ کی نافرمانی، رزق کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی. تو بالباسا نمبر 1. اور نمبر 2 والضراء، ان کو جسمانی تکلیفیں میں نے دی، بیماریاں، پریشانیاں. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. تو تکلیف جسمانی ہو یا مالی ہو، یہی دو چیزیں ہیں نا، مال اور جان. دو چیزیں جب چھن گئی تو زندگی میں بچا گیا، سب ختم. اور ہم نے کس لیے کیا یہ؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ میرے سامنے جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں اور اپنی اکڑ چھوڑ دیں. تضرع کا معنی ہوتا ہے تذلل، یعنی جھک جانا کسی کے سامنے. ان کو احساس ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ہے. لیکن ہوا کیا؟ فلولا، تو کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اذ جاءہم، جب ان کے پاس آیا، بأسنا، ہمارا عذاب. جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تضرعوا، وہ لوگ جھک جاتے، عاجزی اختیار کرتے، ہمبلنس اختیار کرتے. لیکن ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ ولیکن، لیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان، وزین، اور شیطان نے خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. یعنی ان کی برائیوں کو شیطان نے کیا کیا؟ تم بہت اچھا کر رہے ہو، اس سے اچھا دنیا میں اور کیا کام ہو سکتا ہے. تو برائیاں جب کسی کو اچھائیاں سمجھ میں آنے لگے، یہ بہت الارمنگ پوائنٹ ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And we have already sent messengers to nations before you. Then we seized them with poverty and hardship, that perhaps they might humble themselves. But why not? When our punishment came to them, did they not humble themselves? But their hearts became hardened, and Satan has made for them attractive
that which they were doing. اب ان دونوں آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ نمبر 1، جب بھی کوئی جسمانی پرابلم، فزیکل پرابلم آئے یا مالی پریشانی، فائنینشیل پرابلم آئے، تو فوراً کیا چیک کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی، ڈس اوبیڈینس، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بندش کر دیا، فلاں نے یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، گھر باندھ دیا، تجارت باندھ، کیا باندھے گا کوئی؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جو رحمت کے دروازے کسی کے لیے کھول دے، کسی کو دینا چاہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو پہلا لیسن کیا ہے کہ جسمانی، فزیکل، فائنینشیلی اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری لائف میں کوئی گناہ، کوئی غلطی اگر ہے، فوراً اس کو دور کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور توبہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، دل کی سختی کیا ہوتی ہے؟ انسان پر سب سے بڑا اللہ کا عذاب معلوم کیا ہے؟ اس کا دل سخت ہو جائے۔ دل سخت ہونے کی پہچان کیا ہے؟ اس کو اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آئے گا، اس کو اللہ کی بات سننے میں اچھا بورنگ۔ آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے آج کی دنیا میں سب سے بڑی بھکاری قوم کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مالی حالت کس کی بری ہے؟ مسلمانوں کی۔ کیوں؟ دل سخت ہے، نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن میں دل لگتا ہے، نہ اچھے کاموں میں مزہ آتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ریسورسز دیے تھے قوم کو، سارے کے سارے چھین لے۔ جو عزت دی تھی ذلیل ہے۔ اور دوسرا الارمنگ پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی دل سخت ہونے کی دوسری پہچان کیا ہے؟ ایک تو ایک نمازوں میں دل لگنا، قرآن میں دل نہ لگنا، اللہ کی بات میں دل نہ، اور دوسری جو بالکل آخری ہے، جس کو کینسر کا فائنل اسٹیج بول سکتے ہیں، کہ انسان کو اس کی برائی، اس کا گناہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ کہ آپ دیکھیے کچھ لوگوں کو ٹوکیے کہ بھائی یہ چیز بری ہے، یہ غلط ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ اے سب معلوم ہے، جاؤ اپنا کام کر، مجھے معلوم، منجے معلوم جی، جا اپنا کام کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخری اسٹیج ہے اللہ کی لعنت کا کسی پر، کہ اس کے گناہ، اس کی برائی، اس کا ظلم، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا بھی اس کو احساس نہ ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، برائی اس کو اچھائی نظر آنے لگے۔ یہ سب سے خطرناک پوائنٹ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی، اچھا دل کی سختی دور کرنے کے لیے کیا علاج ہے؟ پھر دل نرم کیسے ہوں گے؟ 2 پوائنٹ حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھو، خوب پڑھو۔ اور نمبر 2، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ یہ انسان کے دل کو کیا کرتی کہ میں موت آنے والی ہے، میں قبر میں جانے والا ہوں، وہاں میرے سے سوال ہوگا۔ یہ 2 چیز اگر انسان اپنی زندگی میں یہ کر لے تو اس کا دل نرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔